لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے سورہ بقرہ اور سورہ احزاب میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج جو میرا موضوع ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی سوچ کے موافق اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں، جس میں سے میں صرف 3 کا حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر فرماؤں گا کہ میرے نبی نے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کیا کیا بیان ارشاد فرمائے ہیں. آپ یہ ذہن نشین کر لیں بات کہ خلیفۃ المسلمین، عشرہ مبشرہ اور مراد رسول، دعائے رسول، اگر کوئی ذات مبارکہ ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق کی ذات مبارکہ ہے. مکہ مکرمہ میں ایک ابو جہل تھا اور دوسرا عمر بن الخطاب تھا. تو میرے نبی نے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کی کہ پاک پروردگار، اس مکہ مکرمہ کی سرزمین پر 2 انسان ایسے رہتے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ مجھے عطا کر تاکہ وہ تیرے دین کا کام آسانی کے ساتھ کر سکے. میرے نبی کی دعا تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ نے دل پھیرنا تھا اور میرے رسول کی وہ مراد پوری ہوتی ہے اور عمر فاروق کلمہ پڑھ کر سونے محمد کے غلاموں میں اپنا نام شامل فرما لیتے ہیں. پھر دنیا والوں نے دیکھا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بسنے والے چاہے کافر ہوں، منافق ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں،
دیکھا ان سب نے کہ پھر جو اسلام نے قوت اختیار کی، پھر جو اللہ رب العزت نے دین اسلام کو جو تقویت اختیار کی، اور پھر دنیا آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ حکمرانی کوئی بھی پانی کا لال نہیں کر سکتا تھا۔ آج انگریز لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون فالو کر کے اپنے ملک کو چلا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنے اصحاب کو، علماء کرام کو اور ان بزرگان دین کو اور ان کی تعلیمات کو ایسے پس پشت ڈال دیا ہے کہ اب صرف ہمیں ان کی کہانیاں یا پھر ان کے عرس یاد رہتے ہیں، باقی ان کی تعلیمات کیا تھی، انہوں نے حکومت کیسے کی، انہوں نے اپنا شب و روز کیسے گزارا، وہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ اگر آ بھی جائے تو کوئی غور سے سنتا نہیں ہے۔ تو بس عمر فاروق ہی کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ آپ نے مکہ میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد جب آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تو مسلمان اب تک چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اسلام قبول کیا، آپ نے جب کلمے کی دولت کو اپنا لیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب کلمے کی دولت کو اپنا لیا تو پھر آپ نے مکہ کے صحن میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے بعد مسلمان چھپ چھپا کر نماز اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خطاب کا بیٹا عمر بن الخطاب یہ وہ عظیم مجاہد تھا، وہ عظیم لیڈر تھا کہ کافر تو کافر، مسلمان کیا، اپنے کیا، ہر کوئی ان کی دہشت سے ڈرتا تھا۔ پھر آپ کے یہ جملے بڑے مشہور ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی اپنی بیگموں کو بیوہ کرنے والا تو آئے محمد کے غلاموں کو روکے، عمر کو روکے آ کر۔ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ عمر کی تلوار کا سامنا کر سکے، کسی مائی کے لال نے اتنی جرت نہیں تھی تو محمد کے ان غلاموں کا اور خصوصاً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا سامنا کر سکے۔ پھر فرمایا ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانے والا تو آئے عمر کو روکے، عمر یہیں صحن میں نماز پڑھائے گا۔ یا رسول اللہ آج کے بعد ہم نے اسی صحن میں، مکے کی صحن میں ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ پھر وہ جو اسلام نے بلندیاں اختیار کی ہیں پھر دنیا نے دیکھا ہے۔ تو اسی شخصیت کے متعلق آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ ہوا ایسے کہ میرے نبی کی پاک بارگاہ میں کچھ مسئلہ بیان کیا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اظہار کیا، خیال ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کے سامنے اس کو جائے مصلی بنا لیں۔ یا رسول اللہ میرا یہ ارادہ ہے، میرا یہ خیال ہے، بس یہ ارادہ تھا کہ فوراً اللہ رب العزت نے جبرائیل کو آسمانوں سے دنیا میں بھیجا کہ جا جبرائیل یہ آیت کریمہ اللہ کی پاک بارگاہ کی سونے نبی کو جا کر سنا۔ وہ آیت کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ ہوا ہے کہ موافق رسول اور موافق خدا کا قرآن پاک اگر کسی ذات پاک کی موافقت پر اتر رہا ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔ قرآن ابھی اترا نہیں ہے، یہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، عمر کے دل میں خیال آیا یا رسول اللہ کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو جا کے مصلی بنا لیں۔ تو قیامت کی صبح تک میرے نبی نے اور قرآن نے یہ فرما دیا کہ جاؤ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر جب تک تم 2 نفل ادا نہیں
نہیں کرو گے تب تک تمہارے عمر حج قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ عمر کی سوچ تھی اور اللہ نے پھر اس سوچ پر قرآن نازل فرما دیا۔ دوسرا مقام، میرے نبی کی پاک بارگاہ میں صحابہ موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو یہ حکم ارشاد فرما دیں کہ وہ پردہ کیا کریں؟ کیوں نہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے یہ حکم ارشاد فرما دیں کہ وہ پردہ کیا کریں، اور میری یہ آیت، میرا یہ قرآن اللہ کی پاک بارگاہ کا محمد مصطفیٰ کی پاک بارگاہ میں لے جائیں۔ پھر سورہ احزاب کی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 59 نازل فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ مومنوں، اے نبی اپنے گھر والوں اور اپنی باندیوں اور مسلمان کی عورتوں سے یہ کہہ دیں کہ پردہ اختیار کریں۔ عمر نے یہ اپنی خیالات کا اظہار کیا، ادھر سے میرے رب نے قرآن نازل فرما دیا۔ عمر یہ وہ پاک ہستی ہیں کہ جو دل میں خیال پیدا ہو اور میرے نبی کے سامنے وہ خیال رکھا جائے تو پھر عمر کا وہ خیال رائے گا نہیں جاتا، بلکہ اسی وقت میرا رب قرآن نازل فرما کر اس بات پر مہر لگا دیتا ہے کہ اے نبی تمہارا یہ غلام بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اسی کے مطابق ہم نے قرآن بھی نازل فرما دیا۔ تو پھر یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے وہ آیت پڑھ کر اور اللہ کے نبی نے وہ آیت پڑھ کر اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی باندیوں کو اور تمام مومنین مسلمان بہنوں کو یہ ارشاد فرما دیا کہ پردے میں رہا۔ میرے نبی نے اور میرے رب نے جو کہہ دیا، میں اسے سوال کرتا ہوں آج کے معاشرے سے، ان پڑھے لکھے نوجوانوں سے، لوگوں سے، کہ میرے نبی کی بیویوں سے بھی پاک ذہن والا کوئی تھا جو آج یہ کہتی پھرتی ہیں کہ تم اپنی نگاہیں نیچی کرو، تم اپنی نگاہوں کو پاک کرو؟ تو کیا میرے نبی کی نعوذ باللہ ازواج مطہرات کی نگاہیں ناپاک تھی یا ان کا کردار نعوذ باللہ غلط تھا؟ نہیں، بلکہ میرے رب نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا کہ نبی اپنے گھر والوں سے کہہ دیں، مسلمان بہنوں سے یہ کہہ دیں کہ اپنے اوپر پردہ کیا کریں۔ تفصیل ہے وہ پھر بتاؤں گا۔ پھر تیسرا مقام کہ جو اللہ رب العزت کے نبی کے اس غلام کے موافق جو آیت نازل ہوئی، جنگ بدر ہے، جب اسلام نے، مسلمانوں نے جب وہ جنگ عظیم فتح کر لی، جیت لی، تو جو قیدی حاصل ہوئے تو ان کو ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ لیا گیا، ابو بکر، علی، عثمان، دیگر صحابہ کا مشورہ لیا گیا، لیکن اللہ رب العزت کو اور اس کے نبی کو جو مشورہ پسند آیا وہ عمر فاروق کا مشورہ پسند آیا۔ لیکن عمر فاروق نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے آپ کی ذات کو جھٹلایا، آج یہ آپ کے دشمنوں میں آپ شامل ہوئے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو صرف قیدی کریں؟ تو جو عمر فاروق نے رائے پیش کی اسی کے مطابق اللہ نے آیت بھی نازل فرما دی۔ تو علماء اکرام نے 20 سے زائد مقام میں سے ارشاد فرمائے کہ قرآن میں وہ آیات نازل ہوئی کہ جو عمر کی سوچ تھی، پھر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ یہ عمر فاروق کی شان مقام ہے۔ آپ کی ولادت جو ہوتی ہے 583 عیسوی ہجرت سے 41 سال پہلے آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کی ازواج یعنی بیویوں کی تعداد اس وقت یہ 1-2 کا چکر نہیں تھا، 4 تک محدود بھی یہ شریعت نہیں تھی۔ تو اس وقت آپ کی بیویاں 8 تھیں اور 2 غلامہ تھیں یعنی باندیاں تھیں۔ آپ کے بیٹوں کی تعداد 10 تھی اور آپ کی بیٹیوں کی تعداد 4 تھی۔ اور وفات کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔
کتنے پیارے اللہ کے نبی کے غلام ہیں. ادھر دیکھو ابو بکر کی عمر تو وہ بھی 63 سال، عمر فاروق کی عمر دیکھو تو وہ بھی 63 سال، میرے اور آپ کے نبی کی عمر دیکھو تو وہ بھی 63 سال. یہ میرے نبی کے غلام ہیں. ایک دفعہ بڑی مزے کی مجھے حدیث مبارکہ لگی کہ میرے نبی کی پاک بارگاہ میں عمر فاروق یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عمر قبر میں استقامت اختیار کر لے گا؟ عمر قبر میں استقامت اختیار کر لے گا؟ تو سونے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم جانتے ہو کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور اس نے مجھے خبر دی. وہ کہتا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں جائیں گے، یہاں علم غیب کی بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبی کا علم غیب مانتے نہیں ہیں، طرح طرح کے سوال کرتے ہیں. ابھی عمر قبر میں گیا نہیں، لیکن عمر کی کہانی، عمر کی قبر کی کہانی میرا نبی پہلے دنیا میں دے رہا ہے. فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ جب عمر قبر میں جائے گا تو اس کے پاس جب فرشتے آئیں گے سوال کے لیے، پتہ ہے عمر ہوگا کیا؟ نہیں یا رسول اللہ بتائیے کیا ہوگا؟ کیا عمر استقامت اختیار کر لے گا وہاں؟ فرمایا ہوگا یہ، جب اللہ فرشتوں کو بھیجے گا کہ جاؤ عمر سے حساب کتاب لے کر آؤ، تو اس وقت جب فرشتے تم سے سوال کریں گے کہ بتاؤ تیرا رب کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ عمر تو فرمائے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا کون سا رب ہے. کیا فرمایا کہ عمر تم یہ فرماؤ گے کہ میرا رب تو وہ خدا ہے، فرشتوں تم بتاؤ تمہارا کون سا خدا ہے. پھر فرمایا میرے نبی نے کہ عمر دوسرے سوال کے بدلے میں تم یہ جواب دو گے کہ فرشتے تم سے جب سوال کریں گے کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تو نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ عمر تم کہو گے کہ میرا دین تو اسلام ہے، تم اپنا بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے. یہ عمر کی شان ہے، یہ حضور کے اس غلام کی شان ہے کہ جس کی غلامی کی وجہ سے آدھے سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والا، اور ایک روایت کے مطابق بلوچستان تک کی سرزمین پر حکومت کرنے والا عمر فاروق ہے. اور آج ہمارے حکمران، اللہ معاف کرے، خوف خدا ذرا سا بھی نہیں رہا ان کے دلوں میں. جہاں عمر فاروق کہتے ہیں کہ میری دور حکومت میں اگر کسی دریا کے کنارے پر کتا بھی بھوکا مر جائے، پیاسا مر جائے، تو عمر جواب دہ ہوگا. ایک دفعہ آپ جمعے کے خطبے میں لیٹ آئے، تھوڑا سا لیٹ ہوئے، تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ عمر تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں، جلدی آیا کرو. عمر خاموشی سے سن کر منبر رسول پر بیٹھ گئے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کرنے لگے، اور پھر سارے مجلس والوں سے معافی مانگی اور عرض کرتے ہیں کہ معاف کر دینا مسلمانوں مجھے، میرے پاس میں وقت کا خلیفہ ہوں، حاکم ہوں، ایک ہی کرتا ہے. میری گھر والی میرے اس کرتے کو دھو رہی تھی، ابھی بھی گیلا ہے، دیکھ لو. اس ایک کرتے کی وجہ سے آج عمر لیٹ ہو چکا ہے. پر مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ تم جیسے مسلمان اگر زندہ ہے تو عمر یا کوئی بھی حکمران ہو وہ اپنی راستے سے بدلے گا نہیں، بھٹکے گا نہیں. آج ہم اپنے بڑوں کو ذرا سی ان کی اوقات یاد دلا دیں، بندہ غائب، بندہ مر گیا، نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے. تو عمر کہتا ہے کہ میرے دور خلافت میں دریا کے کنارے پر کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر جواب دہ ہوگا. آج بس کافی ہے، مسلمان ہیں ہم، عقل مند ہیں، ہوشیار چلاک ہیں، سب کچھ پتہ ہے ہمیں، بس اشارہ کافی ہے. تیسرا سوال، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، عمر جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی کہ تیسرا سوال جب تیرے سے فرشتے کریں گے
کہ بتاؤ اس پاک ذات کے متعلق، سونے نبی کی متعلق تمہارا عقیدہ، تمہارا خیال کیا تھا؟ تو عمر تم جواب دو کہ میرا چھوڑو، تم بتاؤ، یہ تو میرے نبی ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ اور پھر فرمایا، حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ دونوں فرشتے، وہ پنجابی کا جملہ ہے نا کہ لینے کا دینا پڑ گیا، فرشتے آپس میں تعجب کریں گے کہ واہ عمر، کیا شان ہے تیری، کتنا ہی تعجب ہے کہ ہم آئے تھے سوال ان سے پوچھنے کے لیے، بلکہ ہمیں تو ان کو جواب دینا پڑ گیا۔ یہ حضور کے غلام کی شان ہے کہ تعجب ہے اس بندے پر، تعجب ہے اس حضور کے غلام پر۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ قبر کے ان 3 سوالوں پر ہی انسان کی آخرت اچھی اور بری ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی سمجھنے اترائی دا سوال اونچائی دا جواب بڑا اوکھا ہے۔ قسمت والوں کی زبان وہاں کھلے گی اور ایمان والوں کی زبان وہاں کھلے گی، اور جنہوں نے ساری عمر کبھی نماز ہی نہ پڑھی ہو، جنہوں نے حج لازم ہونے پر حج ہی نہ کیا ہو، زکوٰۃ لازم ہونے پر زکوٰۃ ہی ادا نہ کی ہو، پڑوسیوں کا حقوق ہی ادا نہ کیا ہو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہی نہ کیا ہو، تو اس کی زبان کیسے کھلے گی؟ نہیں کھل سکتی اس کی زبان۔ اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی رہی، نمازیں کے لیے ہم مسجد آتے نہیں، تو پھر ہم یہ بھی کہیں او اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کری چھوڑ سی، اللہ غفار قہار جبار، وہ قیامت میں خوش نہ اللہ تعالیٰ نہ انسی، قیامت اللہ اپنے غضب کا اظہار کرے گا کہ کوئی بندہ بھی نہیں رہا میرے نام لینے والا۔ دور تیزی سے پھر رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹی ننگے سر گھوم رہی ہے، ماں کے سامنے ڈرامے فلمیں چل رہی ہیں، کسی کو پرواہ نہیں، کسی کو فکر نہیں۔ تو قبر کے اندر سوال جو ہے سکھلی گل نہیں ہے، قسمت والوں کی زبان وہاں کھلے گی۔ یہ عمر فاروق کی شان ہے کہ بجائے اپنے جواب دینے الٹا فرشتوں سے سوال کر رہا ہے، تو بتا، تم بتاؤ، تم بتاؤ۔ جس نے اپنا سب کچھ نبی کی ذات پر قربان کر دیا اس کو کہتے ہیں عمر فاروق۔ حضور کی آل کا غلام، حضور کی آل کا خادم۔ اگر کوئی ہے تو حسنین کریمین کو ایک دفعہ سنیں نبی کے یہ غلام عمر فاروق کہتے ہیں کہ حسنین جانتے ہو کہ عمر کون ہے؟ معلوم ہے تمہیں عمر وقت کا حاکم ضرور ہے، لیکن تمہیں پتا ہے کہ عمر کون ہے؟ فرمایا میں عمر حضور کے بچوں کا غلام ہوں، تمہارے نانا کا بھی نوکر ہوں، تمہارا بھی نوکر ہوں۔ آج کچھ لوگ ہیں کہ جو حضور کی آل اولاد کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور کا آخری خطبہ یاد رکھو مسلمانوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میرا یہ جملہ ان لوگوں تک پہنچا دو کہ جو ابھی موجود نہیں ہیں، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک چیز میری اولاد ہے۔ جس نے حضور کی آل اولاد سے نفرت کی، دل میں رائی دانے کے برابر بھی نفرت رکھی، اس کی کوئی عبادت، حج، نماز، دعا کوئی قبول نہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران نصیب فرمائے۔ عمر فاروق کا وہ فرمان آپ کبھی نہ بھولیں کہ لوگوں تمہیں وہی حکمران ملیں گے کہ جو تمہارے اعمال ہوں گے، لیکن جو ہو چکا، لیکن اب ہم نے دعا کرنی ہے کہ میرے مولا صلاح الدین جیسا کوئی حکمران ہمیں عطا فرما، عمر فاروق جیسا کوئی حکمران ہمیں عطا فرما، کہ جب لٹکایا جائے گا نا کسی زانی کو، جب لٹکایا جائے گا کسی شرابی کو، پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کی ماں بہن کی طرف آنکھ اٹھانے کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔